بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت الہی سے ملعون ہونے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلاف ورزی کی پاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی۔ اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی۔ اس چنگاری سے حق تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی۔ روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ جتنی اولاد آدم کی پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا۔ حیات الحیوان میں شیطان کی افزائش نسل کے بارے میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی داہنی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائیں میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے، جس سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان اور شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شیطان نے اپنی بعض اولاد کو بعض مخصوص کاموں پر لگا رکھا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کے نام اور کام یہ ہیں۔ شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ ہے۔ لاقیس و لاہان یہ دونوں وضو اور نماز پر مامور ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ حفاف یہ لڑکا سارا پر مامور ہے، سارا میں شیطانیت پھیلاتا ہے۔ ظلمبور یہ بازاروں پر مامور ہے، جھوٹی تعریف اور جھوٹی قسموں پر لوگوں کو اکساتا ہے، ناپ تول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ بصر مصیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام، نوحہ، ماتم، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنے، منہ پر چانٹے مارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابیض یہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے پر مامور ہے، لیکن اس پر قادر نہیں ہو پاتا، کیونکہ انبیاء کرام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آور یہ شیطان زنا پر مامور ہے، زنا کے وقت مرد و عورت کی شرمگاہوں پر سوار رہتا ہے، لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے۔ واسم اس شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے، گھر والوں میں پھوٹ ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دے۔ متوس یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہیں، مگر ایماندار جن کے نام سے اور کفار شیاطین کے نام سے موسوم ہیں۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، مگر جس سانپ کی پشت پر 2 سفید خط ہوں یا وہ سانپ جس کی دم بہت چھوٹی ہو اس کو فوراً مار ڈالنا چاہیے۔ یہ دونوں قسم کے سانپ بہت ہی خطرناک ہیں۔ شیطان کے لشکر چونکہ 24 گھنٹے انسان کو گمراہ اور اغوا کرنے کی طاق میں لگے رہتے ہیں، اس لیے شیاطین کی مدافعت سے ایک آن بھی غفلت انتہائی مضر ہے۔ پھر چونکہ شیطان کا حملہ انسان پر ظاہری دشمن کی طرح کھلم کھلا نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے ان دروازوں اور راستوں سے واقفیت ضروری ہے جہاں سے وہ حملہ آور ہو کر کائنات قلب کو تاخت و تاراج کر دیتا ہے۔ یوں تو انسان کے دل میں شیطان کے لیے بہت سے دروازے ہیں، پھر بھی ان میں چند بڑوں بڑوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، حسد اور حرص میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ شیطان جب ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کا احساس کسی قلب میں پاتا ہے تو اس کو دل کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ انسان کے دل کو گناہوں کے میدان میں لڑکھڑاتا پھرتا ہے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان ان کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا میں لوگ 5 باتوں سے ہلاک ہوئے ہیں، میں 3 باتیں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ فوراً وحی آئی کہ شیطان سے 2 باتیں تو پوچھ لو، باقی 3 باتیں آپ سے غیر متعلق ہیں۔ شیطان نے کہا، ان میں سے ایک تو حسد ہے، حسد کی وجہ سے میں بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہوا، اور دوسری چیز حرص ہے۔ اگر آدم علیہ السلام جنت میں ہمیشہ رہنے کی حرص نہ کرتے تو ان کو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخلے کے اہم دروازے ہیں۔ نمبر 2، غضب اور غصہ کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو میں اس کے جسم میں دوڑا دوڑا پھرتا ہوں۔ نمبر 3،
شکم سیر ہو کر کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ شہوت شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ ابلیس یحییٰ علیہ السلام کے پاس متشکل ہو کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا کرتا ہوں، اور ہمارے باطن نے بسیار خوری کے نقصانات تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1، دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں مخلوق پر رحمت نہیں رہتی، کیونکہ وہ دوسروں کو اپنی طرح شکم سیر سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 3، شکم سیری سے نماز و عبادت گراں محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4، حکمت کا کلام سن کر دل پر رقت طاری نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ایسی حالت میں اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 6، بسیار خوری سے جسمانی امراض پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دل میں 2 قسم کے وسوسے پائے جاتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی اور شیطان کی طرف سے بھی۔ فرشتے کے وسوسے سے خیر کی رغبت ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے سے برائی کی۔ پس جس وقت شیطانی وسوسہ محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، چونکہ دونوں قوتیں مساوی حیثیت سے قلب انسانی پر اثر انداز رہتی ہیں۔ اس لیے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان قدرتی طور پر اسی کھینچا تانی میں مبتلا ہے۔ حدیث شریف میں اسی کھینچا تانی کی طرف اشارہ ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا، حضور کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن وہ خدا کی مدد سے مقہور ہے، وہ ہمیشہ اچھی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان اسی وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو۔ اگر قلب ذکر الہی کی طرف راغب ہے تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں سے چل دیتا ہے۔ اس وقت فرشتہ مداخلت کرتا ہے۔ غرض شیاطین اور فرشتوں کے لشکروں میں ہر وقت کشمکش رہتی ہے۔ قلب بہر صورت کسی نہ کسی ایک کا مطیع و منقاد ہو جاتا ہے، یا تو فرشتے ہی اس کو مفتوح و مسخر کر لیتے ہیں یا شیاطین ہی اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کا مالک شیطان بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دل ہر وقت وسوسوں سے پر رہتے ہیں۔ شیطانی وسوسہ دور کرنے کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں کسی بری بات کا گزر ہو تو وہ دل سے ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ ذکر الہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں کہ دل کے قریب قدم رکھ سکے۔